موضوع الدرس في كفارة اليمين سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثيبات وأبكارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيل نزلت في شان مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورت کس واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بی بی ماریہ کے بارے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ان کو حرام قرار دیا تھا تو یہ آیات نازل ہوئیں. قال ابو عبد الرحمن النسائی اخبرنا ابراہیم یونس بن محمد قال حدثنا ابی قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت له امة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فانزل الله عز وجل. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی باندھی تھی جس کو آپ اس سے مجامعت بھی فرماتے تھے چونکہ اللہ نے حلال کیا ہے ملکت ایمانکم. لیکن بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اس بی بی سے جان چھوٹ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے کہنے سے اور ان کے بار بار کے اصرار سے اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. وقال ابن جریر حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصاب ابراهيم في بيت بعض نسائه فقالت اي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وعلى فراشي وجعلها عليه حراما. اس روایت میں زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی باندی جو ابراہیم ہے اس کے بطن سے بھی اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا عطا فرمایا تھا جس کا نام ابراہیم، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس باندی یعنی بی بی ماریا کو کسی دوسری بیوی کے گھر میں بلانے کے بعد آپ اس کے ساتھ لیٹے، تو جس کا گھر تھا وہ ناراض ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسے کیا کہ میرا گھر ہے، میرا بستر ہے، میرا نوبہ ہے، تو آپ نے اس کو کیوں بلایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ فقالت اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یحرم علیک الحلال فحلف باللہ لا یصیبها فانزل اللہ تعالی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک قال زید بن اسلم فقولوا انت علی حرام لغو وہکذا روى عبد الرحمن بن زید النبی۔ جب آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ پہ حرام ہے تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ اس کے ساتھ نہیں لیٹوں گا۔ تو آپ نے حلف اٹھا لی، تو پھر یہ آیات مبارک جو ہے یہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ آپ نے جو فرمایا انت علی حرام، ایک بات جو ہے گویا کہ لغو گئی اور قسم کی وجہ سے آپ کو کفارہ دینا پڑا۔ لیکن آگے انشاءاللہ آپ جا کے پڑھیں گے کہ بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہی تحریم جو تھی یہی گویا کہ قسم ہے، اور بعض فرماتے کہ نہیں قسم اس کے علاوہ تھی، حضور پاک نے حلف بھی اٹھائی تھی۔ وقال ابن جریر حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب بن مالك عن زید بن اسلم قال لها انت علی حرام واللہ لا اطاؤک۔ تو اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تم مجھ پہ حرام ہو اور مجھے اللہ کی قسم ہے اب میں کبھی تمہارے ساتھ ہی لیٹوں گا۔ وقال سفیان الثوری بن علی عن داؤد نبی ہند الشعبی عن مسروق قال آلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحرم فأوتب بالتحریم وامر بالکفارۃ فی الیمین۔ رواہ ابن جریر وقضى روى عن قتادہ وغیر الشعبی نفسه وقضى قال غیر واحد من السلف منهم الضحاک والحسن وقتادہ ومقاتل بن حیان وروى الاوفی عن بعض قصۃ مطولۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس روایت میں حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضور نے ایلا فرمایا، یعنی تمام بیویوں کے پاس نہ جانے کے لیے 1 مہینے کے لیے قسم کھائی تھی، اور اسی طرح حضور پاک نے اس بیوی کو اپنے اوپر حرام بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا کہ آپ نے میرے حلال کو کیوں حرام کیا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ تو تحریم پہ صرف عتاب آیا، لیکن جو قسم تھی اس کے بارے میں پھر کفارے کا حکم آیا، اور کفارہ یمین یہ ہوتا ہے کہ یا تو بندہ کوئی غلام خرید کے آزاد کر دے، اور اگر یہ نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کپڑے خرید کر کے جوڑا جوڑا دے دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائے۔ یہی قول جو ہے حضرت ضحاک، حضرت حسن، قتادہ، مقاتل ان میں یہی فرمائے۔ وقال ابن جریر حدثنا سعید بن یحییٰ قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ من المرأتان قال عائشة وحفصة وكان بدل الحديث في شان ابراهيم القبطية اصاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجد حفصة فقال يا نبي الله لقد جئت الي شيئا ما جئت الى احد من ازواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي وقال لا ترضين ان احرمها فلا اقربها قالت بلى فحرمها وقال لها لا تذكري ذلك لأحد ذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل اللہ تبارک و تعالی۔ اس روایت میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ ویسے ایک دوسری روایت میں تفصیل بھی ہے،
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، تو اس میں پریشان تھا کہ اس سے کون سی بیویاں مراد ہیں، کیونکہ یہاں نام تو ہے نہیں کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ نے تو پردے میں بات فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف لوٹو، تمہارے دل جو ہیں وہ راستے سے ہٹ گئے تھے، اب علاج توبہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا، مجھے کہا بھی گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ پوری طرح تسلی ہو جائے، لیکن مجھے موقع بھی نہیں ملتا تھا، اور کچھ حضرت عمر جب سامنے ہوتے تو مجھے پوچھتے ہوئے کچھ استحیا بھی آتی کہ کیسے پوچھوں، چونکہ اس میں ان کی بیٹی کا بھی نام آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں حج میں ان کے ساتھ تھا، تو اب حج کا سفر ہوتا ہے تو آدمی تھوڑا مل جل جاتا ہے، بے تکلف بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میں حضرت کو وضو کرا رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ محسوس تو نہیں فرمائیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے پوچھا حضرت یہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ دو عورتیں کون ہیں جن کو اللہ نے پردے میں رکھ کے بات فرمائی ہے؟ تو حضرت عمر ہنس پڑے، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عائشہ اور حفصہ ہیں، اور کون ہے؟ یعنی انہوں نے یہ نہیں چھپایا کہ میری بیٹی ہے، جو حق ہے بس حق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل سبب اس کا جو ہے وہ تو ہے بی بی ماریہ قبطیہ ام ابراہیم، وہ سبب ہیں کہ بی بی حفصہ کا نوبہ تھا، بی بی حفصہ کے حضور گھر میں آئے تو وہیں آپ نے اس بی بی کو بلا لیا، بی بی حفصہ والدین کے گھر میں گئی ہوئی تھی، اور حضور پاک نے اس کو بی بی حفصہ کے گھر میں آپ نے مباشرت بھی فرمائی۔ تو جب واپس آئی بی بی حفصہ تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی ماریہ موجود ہیں، اور آثار بھی ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ مباشرت فرمائی ہے۔ تو بی بی حفصہ کہتی ہیں کہ میں غصے میں آئی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سو آپ نے ایسا اور تو کسی بیوی کے ساتھ نہیں کیا کہ کسی اور بیوی کے گھر میں کسی اور کو بلا لیں، صرف میرے ساتھ آپ نے کرنا تھا کہ میرا گھر ہے اور میرا بستر ہے اور میری باری ہے، اور اس میں آپ نے ایک باندی کو بلا لیا۔ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میرے بستر پر آپ نے اس کو سلایا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم غصہ نہ کرو، تو میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور واللہ لا آج کے بعد پھر میں اس سے کبھی مباشرت نہیں کروں گا، لیکن یہ بات جو ہے تم کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن بی بی حفصہ نے جا کے بی بی عائشہ کو بتا دیا، تو اس پہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کی یہ آیات مبارک نازل فرمائی ہیں۔ تو ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم وہذا اسناد صحیح ولم یخرجہ احد من اصحاب الکتب الستہ وقد اختارہ الحافظ الضیاء المقدسی فی کتابہ المستخرج۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر قسم کھا لی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے۔ تو اس کے بعد مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو کتب ستہ یعنی اصحاب سیاہ ستہ نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن سند اس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حافظ ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب المستخرج میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ بات ضروری نہیں ہوتی ہے کہ جو ان 6 کتابوں میں نہیں ہے لہذا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور پھر 6 کتابوں کے بعد بھی بعد ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اس بات پہ آتے ہیں جی کہ بخاری مسلم میں ہے جی، یعنی باقی نعوذ باللہ حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، صرف بخاری مسلم حدیث کی کتاب ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جرت کہ باقی ائمہ محدثین کی کتابوں کو اتنی نعوذ باللہ اتنی حکارت سے دیکھا جائے گا جی آپ جو دلیل دے رہے ہیں بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقی کتابیں تو کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی نعوذ باللہ۔
تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، جسارت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جہالت ہے۔ دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی الجامع الصحیح سے پہلے تو موطا امام مالک جو ہے وہ آ گیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں موطا لکھا۔ اسی طرح موطا امام محمد بھی پہلے آ گیا۔ اسی طرح مسند امام ابو حنیفہ بھی پہلے آ گئی۔ ابھی تو سیاستہ لکھی نہیں گئی، یہ کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ اور جب موطا امام مالک نے اپنی کتاب موطا کو جمع فرما لیا، کتاب مکمل ہو گئی، تو اس وقت جو بادشاہ تھے وہ آپ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کتاب کے کئی نسخے بنوا کر مختلف شہروں میں، مثلا یمن ہے، عراق ہے، شام ہے، باقی ملک ہیں، ان میں بھیج دیتے ہیں اور پابند کر دیتے ہیں کہ بس اسی کتاب پہ عمل رہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، میں یہ کبھی نہیں برداشت کر سکتا، کیونکہ اس میں نے جہاں احادیث لکھی ہیں وہاں میں نے فتاوی صحابہ بھی لکھے ہیں، لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات مبارک سنی، اس کے بعد وہ یمن چلے گئے، جہاد میں چلے گئے، واپس آئے ہی نہیں، ان کے بعد جو حکم آئے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو جو سن کے گئے تھے اسی کے مطابق فتویٰ دیتے رہیں گے، اب بعد میں کیا ہوا ان کو تو کوئی پتہ نہیں۔ اور وہاں کے لوگوں کے دل و دماغ میں بھی وہی مسئلہ بیٹھ جائے گا جو انہوں نے بتایا ہے۔ اب اگر بعد میں کوئی حکم آیا ہے تو پھر میری کتاب سے تو جبر ہوگا، لہذا میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، یہ میدان ہے، اس میں اللہ جس کو بھی توفیق دیں گے اور زیادہ سے زیادہ حدیث کی خدمت کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری پیدا ہوئے، امام مسلم پیدا ہوئے۔ یہ پہلا شخص ہے امام بخاری جس نے اپنی جامع کو صحیح کے طرز پہ لکھا، یعنی انہوں نے کوشش یہ فرمائی کہ میری کتاب میں کوئی حدیث ضعیف نہ آئے، کوئی ایسی حدیث نہ آئے جس کی سند پر جرح ہو۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا اچھوتا انداز تھا اور اس پہ آپ نے بڑی محنت کی، لاکھوں حدیثوں سے پھر آپ نے ان 6000 احادیث کو منتخب فرمایا۔ اس کے باوجود بھی یہ عالم تھا کہ جب آپ حدیث لکھتے تھے تو بعض تاریخ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، استخارہ کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، پھر ایک حدیث لکھتے۔ یہ احتیاط تھی امام کی، اس لیے اللہ نے ان کی کتاب کو مقبولیت کا مقام عطا فرمایا۔ اسی انداز میں پھر امام مسلم کی کتاب آئی، ان کے شرائط امام بخاری سے بھی سخت ہیں، شرائط روایت جو ہیں وہ امام مسلم کے امام بخاری سے بھی سخت ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ساری کتابیں ہیں، سنن نسائی آئی، ترمذی آئی، ابن ماجہ آیا، ابی داؤد آیا، یہ 4 کتابیں یہ آئیں۔ لیکن انہوں نے سنن کی طرز پہ کتاب لکھی، انہوں نے جامع کی طرز پہ کتاب لکھی ہے، صحیح کی طرز پہ۔ اچھا، ان کے علاوہ بھی اور کئی کتابیں لکھی گئیں، مصنفات لکھے گئے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسندات لکھی گئیں، مسند امام اعظم ہے، مسند امام احمد ابن حنبل ہے، مسند طیالسی ہے۔ اسی طرح مراسیل لکھے گئے، جیسے مراسیل سنن نبی داؤد ہیں۔
تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھی بخاری میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں ہیں لیکن صحیح ہے، نہ ان کی سند پہ اعتراض ہے، نہ روایتن نہ درایتن۔ آخر امام بخاری بھی کسی کے شاگرد ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے وہ حدیثیں کہاں سے دی ہیں؟ امام بخاری نے بھی کسی سے علم پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے جو 1,00,000 حدیث مبارک جمع کی ہے وہ کہاں سے کی ہے؟ لوگوں کی کتابوں سے کی ہے نا۔ پھر اس پہ انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق محنت فرمائی ہے۔ اچھا، اتنی محنت کے بعد اللہ نے ایسی ان کو مقبولیت عطا فرمائی رحمت اللہ علیہ کہ ان کی کتاب پورے عالم میں جہاں اسلامی ملک ہے اور دینی مدرسہ ہے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ مدرسہ کسی کا حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی ہو۔ اور اسی طرح بعض علماء نے تو اتنا بڑا اعزاز بھی دیا ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب کا مجموعہ آیا ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ یہ علماء کا قول ہے، یہ کوئی حدیث مبارک نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی محققین کرام نے بخاری شریف کے بھی 22 حدیثوں پہ اعتراض کیے ہیں۔ یہ بڑا مشکل فن ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی جو آدمی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی پڑیا درد کی لے لے وہ حکیم بن جائے۔ ہر پھونکنے والے کو مسیحا نہیں کہتے، جو بھی پھونک مار دے وہ مسیحا ہے، بس مردوں کو زندہ کر دے گا۔ ہر سر منڈانے والے کو کلندر نہیں کہتے کہ کلندر بن جائے گا۔ گنجا ہو گیا تو کیا کلندر ہو گیا؟ ہر عقل سے نکلے ہوئے آدمی کو مجذوب نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے بڑے بڑے علماء جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے، یعنی جن کی زندگی ساری حدیث پاک کی خدمت میں گزر گئی اور ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی نے روایت لینی تھی کسی سے، وہاں جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، صبر کر کے پہنچے، پتہ لگا کہ وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، ان کا گھوڑا بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں۔ تو وہ چل پڑے، کہنے لگا کدھر گئے؟ انہوں نے کہا ادھر گئے۔ کہنے لگا جاتا ہوں، خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو پھر میری حدیث تو رہ گئی۔ میں تو مہینوں کا سفر کر کے آیا ہوں کہ یہ حدیث مبارک ان کی زبان سے سنوں، اگر میں مر گیا تو میرا علم تو رہ گیا۔ وہ چل پڑے، آگے جا کے دیکھا تو انہوں نے اپنا کپڑا جو ہے نا دامن پکڑا ہوا تھا اور وہ ایسے کر کر کے اشارہ کر کے گھوڑے کو بلا رہے ہیں۔ بہرحال گھوڑا آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا اور پھر اپنا دامن جھٹک دیا۔ اس نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کوئی جب جانور بھاگ جاتا ہے نا تو اس کو بلانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے لیے دانے لے کے کھڑا ہے، خوراک لے کے کھڑا ہے، تو وہ کھانے کے لیے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب آپ یہ کر رہے تھے تو آپ کے دامن میں دانے تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے نہیں، ایسے جانور کو بلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم۔ انہوں نے کہا کیوں آئے تھے، کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے فلاں حدیث۔ انہوں نے کہا تو بیٹھو میں سناتا ہوں آپ۔ انہوں نے کہا آپ سے میں روایت نہیں دیتا، جو بندہ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے حضور کی حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں آپ سے روایت نہیں دیتا۔ یہ احتیاط تھی۔ اگر کسی نے بازار میں چلتے ہوئے کوئی چیز کھا لی، جیسے عام عادت ہے فروٹ لیا وہیں کھڑے کھڑے کھا لیا، سیب لیا، کیلا لیا، کوئی چیز لی، چل بھی رہے کھا بھی رہے، تو ان کی محدثین شہادت اور روایت قبول نہیں فرماتے تھے، فرماتے تھے یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ چلتے ہوئے کھائے۔ وہ ایسے بندے کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم حدیث مبارک جو ہے یہ بہت بڑا دریا ہے، سمندر ہے۔ جس نے بھی اس میں محنت کی ہے اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اگر کہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے
تو ہماری عقل کا قصور ہے. ان مجتہدین پہ، محدثین پہ، فقہا پہ کبھی الزام نہ لگایا کریں اور نہ ان پہ کبھی عیب لگایا کریں. آج تو ہمارے دو جماعتیں میری طرح پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہہ دیتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، جی یہ تو ضعیف حدیث. بھائی ضعیف حدیث سے نکال دو، باقی دیکھو بچتا کیا ہے تمہارے پاس. ضعیف حدیثیں نکال دیں ساری سنن سے، اور جن جن کتابوں میں ضعیف حدیثیں ساری نکال دیں، باقی دیکھو آج کتنا. پھر تو منکرین حدیث کہیں گے یہی حال ہے آپ لوگوں کا کہ لاکھوں حدیثوں میں 2000 حدیث بچی. یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہونے کے وجوہات ہوتے ہیں کہ روایتاً ضعیف ہے، درایتاً ضعیف ہے، متن میں کوئی مسئلہ ہے، سند میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی راوی ایسا درمیان میں آ گیا ہے جو ضعیف ہے. بعض روایات میں ایسے راوی بھی آ جاتے ہیں جو وضاح ہیں، بعض روایات میں ایسے راوی بھی آ جاتے ہیں جو شیعہ ہے. تو پھر محدثین دیکھتے ہیں کہ اگر فضیلت اہل بیت کی روایت ہے اور روایت کرنے والا شیعہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، لازماً ان کے شان بڑھائے گا. اور محدثین کا کمال ہے، یعنی وہ لکھیں گے آگے آپ کو کہ یہ جو ہے ضعیف ہے، یہ جو ہے سیء الحفظ ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور یہ جو ہے آخری عمر میں نسیان کا مریض ہو گیا تھا، اور یہ جو ہے یہ رجل صدوق ہے تو سچا، لیکن یہ کبھی کبھی اس کو وہم بھی پڑ جاتا ہے روایت میں. اور کبھی لکھیں گے کہ سچا ہے صدوق لیکن سیء الحفظ، حافظہ خراب ہے. اور کبھی لکھیں گے یہ راوی سچا تو ہے لیکن شیعی ہے، شیعہ. اور کہیں لکھیں گے یہ راوی سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا لیکن ہے شیعی غالی ہے، پکا شیعہ. اور کہیں لکھیں گے کہ یہ راوی جو ہے یہ صدوق تو ہے لیکن شیعی محترق، یہ سڑول شیعہ ہے، کٹا شیعہ ہے، صحابہ کے نام سے جلنے والا. اب تو آپ ایسی باتیں بچوں کا کھیل نہیں ہوتی. اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایسے لوگوں سے روایت لی ہے جو شیعہ ہیں. اسی لیے شیعہ مذہب والے بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ بابا اگر ہم حق پہ نہیں ہیں تو تمہارے اتنے بڑے امام نے ہمارے راویوں سے روایت کیوں لی ہے؟ وہ اپنے مناظروں میں یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی بخاری شریف کی حدیث ہے کافی فلاں جو ہے وہ شیعہ ہے، یہ دیکھو جی ان کی سنن کے اندر روایت الحارث الاعور جو ہے وہ شیعہ ہے. تو جب شیعہ راویوں سے تمہارے محدثین، مجتہدین، فقہا روایتیں لے رہے ہیں تو پھر ہمارا مذہب غلط کیسے ہوا؟ وہ دلیل پیش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ مذہب کی سچائی الگ بات ہے، روایت لینا الگ بات ہے، شہادت لینا الگ بات ہے، اسی طرح ذبیحہ جو ہے وہ الگ بات ہے. اب دیکھیں نا، ہندو اگر ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، سکھ ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہے، کوئی کمیونسٹ ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہے، کوئی دہریہ ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہے، کوئی پارسی ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہے، کوئی مجوسی ذبح کرے تو ذبیحہ حرام ہے، لیکن یہودی اور نصرانی کرے تو حلال ہے. حالانکہ وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. بھئی اگر ہندو کافر ہے تو یہودی مسلمان ہے، وہ بھی تو کافر ہے. اگر سکھ کافر ہے تو نصرانی جو ہے وہ کون سا مسلمان ہے؟ وہ بھی کافر ہے. لیکن ان کا ذبیحہ حلال، ان کا ذبیحہ حرام. وجہ کیا؟ یاد رکھو کہ ذبیحے میں اسلام نے صرف ہمیں ایک جنرل ہدایت دی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کبھی نہ کھائیں. دوسری جگہ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز کو تم کھا سکتے ہو جس پہ اللہ کا نام لیا جائے. تو اب ایک قاعدہ ہو گیا
کہ اگر ذبح کرتے ہوئے اس نے کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبری بسم اللہ جو بھی کہہ دیا تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا. تو یہودی بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اور نصرانی بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. ہندو نہیں لیتا، سکھ نہیں لیتا، مجوسی نہیں لیتا، اس لیے وہ حرام ہے. تو یہاں ہم کافر یا سکھ یا ہندو سے بات نہیں کریں گے، ہم موٹی بات کریں گے کہ بھائی جو ذبیحہ ہے اس پہ اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں. اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے ٹھیک ہے، حلال ہے. حتیٰ کہ تم نے شکار کھیلا ہے، تیر مارا ہے، اللہ کا نام لے کے مارا ہے ٹھیک ہے. تم نے حتیٰ کہ سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑا ہے لیکن اللہ کا نام لیا ہے تو اس کا شکار بھی حلال ہے. لیکن وہ کتا جو سکھلایا ہوا ہو، کیا مانا؟ جو مالک کے لیے پکڑتا ہو، اپنے لیے نہ پکڑتا ہو. آپ نے اس کو بھیجا ہرن کے پیچھے، کتا جناب پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد خود کھانا شروع کر دیا تو وہ حرام ہے. مانا ہے اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اپنے لیے پکڑا ہے. اگر وہ پکڑ کے بیٹھ گیا، مالک کی انتظار کر رہا ہے، مالک پہنچا، جا کے ذبح کیا، حلال ہے. اسی لیے کلاب معلمہ کی یہ امتحان ہوتا ہے. اچھا بعض سے شکار ہوتا ہے، یہ بڑا شدید جانور ہے، بعض ہرن کو پکڑ لیتا ہے. پرندہ ہے لیکن ہرن کتنا بڑا جانور ہے، پکڑ لیتا ہے. اچھا کبھی کبھی یہ اپنی شوخیوں پہ آ جائے نا تو یہ شیر سے بھی لڑ جاتا ہے، جا کے آنکھوں میں مارتا ہے نا چونچ، اگر اندھا ہو گیا. یہ بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں پھر بعض کی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذبیحے میں ہم کیا دیکھیں گے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا. اچھا روایت میں ہم کیا دیکھیں گے کہ روایت کرنے والا سچا آدمی ہے یا نہیں ہے. سچا ہے کوئی ہے، جب وہ بات سچی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ہو، شیعہ ہو، بخارجی ہو، کوئی ہو، ہمیں اس سے کیا بات ہے. ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں بندہ سچ بولتا ہے، وہ مشہور ہے کہ جی وہ جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے اس کی بات ہم لے لیں گے. اس میں تمہارے مذہب کی کیا سچائی ہے؟ کئی یہودی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا منہم من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، کہ بعض یہودی تو ایسے ہیں اگر ان کو ڈھیر سارا سونا بھی تم امانت میں دو وہ تمہیں واپس کریں گے، خیانت نہیں کریں گے. اور بعض ایسے ہیں ان کو 1 دینار بھی دو تو مکر جائیں گے. تو روایت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ روایت کرنے والا سچا ہے یا نہیں. وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں کہ مولوی صاحب ہیں، کتنا بڑا جسہ ہے اور کتنی بڑی پگڑی باندھتے ہیں. نہیں، یہ دیکھنا ہے سچا آدمی ہے. اسی لیے محدثین کہتے ہیں صدوقن ہے، سچا. اسی طرح روایت کے اندر ان کی اچھا گواہی ہے. اب گواہی میں یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی کام گواہی کا ہو تو 2 مولوی پکڑ کے لے آؤ. کہاں سے مولوی پکڑ کے لے آئے؟ یہ دیکھنا پڑے گا بھی گواہ سچا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، کرائے کا گواہ تو نہیں ہے، پیسے لے کے گواہی دینے ہوئے تو نہیں آیا ہوا ہے، کسی رشتہ داری کی وجہ سے تو گواہی نہیں دے رہا. اگر سچا اشہدوا ذوی عدل منکم، جو بھی سچا ہے اس کی گواہی لے لو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، باتوں کو سمجھا کریں اور احادیث مبارک کو سمجھنے کی. اب دیکھیں حافظ ابن کثیر کتنا بڑا آدمی ہے، یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں. یعنی اللہ نے ان کو صرف حدیث کے علم نہیں، تفسیر میں بھی مفسر بھی ہیں اور ماشاءاللہ محدث بھی ہیں اور مؤرخ بھی ہیں. تاریخ بھی بڑی کتاب لکھی ہے. اب یہی واقعہ جو آ گیا، حضور پاک نے بی بی کے ماریہ کو حرام کر دیا. صرف اس واقعے کو دیکھو کتنی روایتیں نقل کر رہے ہیں. یہ شان ہوتی ہے محدث کی. وہ ساری روایات جمع کر رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ آیا ہے، اس روایت میں یہ آیا ہے، اس روایت میں یہ آیا ہے، اس روایت میں یہ آیا ہے.
اور پھر ساتھ بتاتے جا رہے ہیں اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند میں ضعف ہے، اس کی سند میں فلاں. یہ ہوتا ہے محدثین کا کمال. یہ نہیں ہوتا کہ ایک حدیث پڑھ لی اور اس کے بعد جناب ماشاءاللہ اسی پر بس ساری دنیا کو ہانکتے رہے، اس مسئلے کی باقی حدیثوں میں سے کوئی پڑھی ہی نہیں. یہ کمال ہوتا ہے علماء کا کہ ان کے سامنے ذخیرہ احادیث ہوتا ہے کہ بھئی وتر کی نماز ہے تو وتر کے بارے میں کتنی حدیثیں آئی ہیں، ساری حدیثوں پہ وہ نظر ڈالتے ہیں. بھئی دعائے قنوت ہے اس کے بارے میں کتنی روایتیں آئی ہیں، ساری روایات پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا قنوت سارا سال ہے، کیا قنوت نازلہ ہے، کیا قنوت میں حضور اللہم اہدنا فیمن ہدیت ہمیشہ پڑھتے تھے یا صرف 2 مہینے کے لیے پڑھا تھا. تو یہ بہت بڑا علم ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کی ادب کی توفیق عطا فرمائے، احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں کچھ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آدمی 2 کتابیں پڑھ لے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بس اب عالم بھی میں ہوں، مفتی بھی میں ہوں، مجتہد بھی میں ہوں اور سب کچھ میں ہوں اور میں جو سمجھا ہوں حدیث قرآن سے بس بتا رہا ہوں لوگوں کو. ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی ایک پروفیسر صاحب تھے تو وہ ایک دن ملے مجھے تو میرے علاقے کا آدمی تھا. علاقے کے لوگ ایک دوسرے کا احترام تو کرتے ہیں نا، چاہے اس کو اچھا نہ بھی سمجھتے ہوں. بہرحال وہ بھی مجھے ملے، السلام علیکم، خیریت، حال احوال پوچھا. تو میں نے کہا کہ حضرت آج کل کیا کام کر؟ کہتے جی میں قرآن شریف کی تفسیر لکھ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت پروفیسر صاحب ناراض نہ ہوں، کام تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، میری ایک درخواست ہے کسی عالم کی زیر نگرانی یہ کام کریں. آپ کام تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ ایسا کریں کہ مثلا 1 ورقہ لکھ لیا، 2 ورق لکھ لیا، 1 سورت لکھ لیا، کسی بزرگ عالم کو، کسی مفسر کو جا کے دکھلا دیا کہ حضرت اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی بات ہے تو تازہ اصلاح ہوتی جائے. کہنے لگے جی کمال کی بات ہے، آپ کو پتا ہے میں نے 3 علوم میں PhD کیا ہے، میں اتنا پڑھا لکھا لرنڈ آدمی ہوں اور آج دنیا میں ہر قسم کی تفسیریں موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں اور میری الماری جو ہے وہ کتابوں سے، تفاسیر سے بھری ہوئی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے جیسے کسی مولوی سے جا کے پوچھنے کی؟ ٹھیک ہے آپ کی مرضی. میرا تو ایک مشورہ تھا. کہتے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے مکی صاحب، ہمیں الحمدللہ. اور پھر میں نے باقاعدہ عربی لغت پہ کورس کیا ہے، میں نے عربی ادب پہ کورس کیا ہے اور میں نے بڑی محنت کی. میں نے کہا اچھا جی ایک قرآن شریف میں سورۃ الرحمن میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ہو گیا بھائی اس کو بیماری، کبھی کبھی اس کو بھی دورہ پڑ جاتا ہے. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں یہ بھی مشین ہے، یہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. کہنے لگا جی ہاں بالکل سورۃ الرحمن کی تو میں تفسیر بھی لکھ چکا ہوں. میں نے کہا جی قرآن پاک میں یہ آتا ہے، بھئی کیا ہو گیا اس کو، کیا بلا پڑ گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں اس کی کوئی دیکھا نا پتا، اچھا کھول لیا، چلو خیر ہے ٹھیک ہو جائے. اچھا جی تو میں نے کہا دیکھو جی قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میں نے کہا حضرت یہ کیا ترجمہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ؟ ارے کمال ہے جی، سیدھی سی بات ہے کہ تارے بھی اور درخت بھی جو ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں.
میں نے کہا بس یہی آپ نے ماشاءاللہ تفسیر پڑھی ہے. وہ لفظ ہے نا نجم کا، اس بیچارے کو دکھ لگ گیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. اس نے سمجھا کہ نجم صرف ستارے کو کہتی ہیں. میں نے کہا حضرت پروفیسر صاحب آپ صرف پروفیسر نہیں بلکہ جاہل بھی ہیں. یہاں نجم سے مراد وہ ہے وہ بوٹیاں جو زمین پہ پڑی ہیں، اور شجر سے مراد وہ ہے جو اپنی ساکھ پہ کھڑا ہو. یعنی دونوں قسم کے درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں تارے مراد نہیں ہیں. یہاں اللہ نے دو قسمیں بیان کر دی کہ جیسے بعض کدو کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، حبحب کی بیل ہے، انگوروں کی بیل ہے، یہ تو گویا زمینوں پہ پڑی ہوئی ہے. لیکن بعض چیزیں ہیں جو اپنی ساکھ پہ کھڑی ہوئی ہیں، جیسے درخت ہے، آم کا درخت ہے، کنو کا درخت ہے، بادام کا درخت ہے. وہ تو درخت ہے نا، وہ تو اپنی پنڈلی پہ کھڑا ہے نا، اپنے تنے پہ کھڑا ہے نا. یہ تو نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں تو وہ مراد ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. جتنی نباتات ہیں چاہے وہ بغیر ساکھ ہیں یا ساکھ والی ہیں، سب اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہیں. اور میں نے کہا پروفیسر صاحب اللہ نے قرآن کی 2 آیتوں میں لفظ میزان اور وزن کو جو اتنا دفعہ ذکر فرما دیا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اس میزان کا کیا معنی؟ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اس وزن کا کیا معنی؟ وَلَا تُخْسِرُوا المیزان. اس میزان کا کیا معنی؟ یہ 3 دفعہ قرآن میں کیوں آ گیا؟ کہتا ہے جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں نے کہا جناب ایک جگہ عدل مراد ہے، ایک جگہ آلت المیزان مراد ہے، اور ایک جگہ جو ہے اس کے تول کے اندر کمی بیشی نہ ہو. یہ تکرار نہیں ہے بلکہ ہر جگہ کبھی آدمی دیتا تھوڑا ہے، لیتا زیادہ ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. اور کبھی میزان سے مراد جو ہے قیامت والے دن جیسے سب کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں. وَنُقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں حدیث ہو یا تفسیر ہو، مربع بغیر مربی کے کبھی نہیں بنتا ہے. ان کی خدمت میں جایا کریں، علماء کے پاس بیٹھا کریں اور ان سے پڑھا کریں، سمجھا کریں. کچھ لکھ رہے ہیں تو ان کو دکھایا کریں. جو آدمی کسی سے مشورہ لیتا ہے نا انشاءاللہ بڑا عالم بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر غلطیاں بھی نہیں رہتی، کیونکہ تازہ غلطی کا پتہ لگتا جا رہا ہے، تازہ اصلاح ہوتی جا رہی ہے. کوئی غلطی ہوئی تو تازہ اصلاح ہوگی. تو اس لیے یہ محدثین کا کمال ہے کہ ہر واقعے پر وہ اتنے احادیث مبارک کا ذکر فرماتے ہیں. واللہ اعلم. آبادی مجھے نہیں پتا آبادی کیا ہوتے ہیں، مجھے ان کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب تک آدمی نے ان کی کتابیں نہ پڑھی ہوں اور ان کے عقائد کو نہ جانتا ہو تو کیسے ہم بات کہہ سکتے ہیں؟ میں تو کوئی طویل شویر نہیں دیتا کینسر کا. اس کے لیے سب سے پہلا علاج جو زمزم ہے. اور بعض علماء نے اپنے تجارب سے لکھا ہے کہ قرآن کی ایک آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. تو قرآن شفا ہے، وننزل من القرآن ما هو شفا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو 1001 دفعہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں، ان دواؤں پہ بھی دم کریں، اور پھر یقین سے استعمال کریں. ہر 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد پھر پانی پڑھیں. اللہ پاک قادر ہیں شفا عطا فرماتے ہیں. اللہ عالم. کہتے جی کہ رفع یدین نہ کرنے کا میرا بھائی کتنے دفعہ کی کیا بات ہے؟ ایک ہی دفعہ حکم دیں، ایک دفعہ تھوڑا ہوتا ہے. زیادہ دفعہ دیں تو پھر مانیں گے آپ. یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی کوئی معذور کا حکم ہے، 1 دفعہ ہو 10 دفعہ ہو. تو آپ کے عمل میں رفع یدین موجود ہے، اس لیے ہم ان حضرات پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے جو رفع یدین کرتے ہیں. لیکن اسی طرح احادیث مبارک میں
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے اور ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمر کو بھی رفع یدین نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ مالی رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کیوں تم اپنے ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو جیسے شرید گھوڑے کی دمیں اٹھاتے ہو، نماز سکون سے پڑھا کرو۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں رفع یدین سے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سلام پھیرتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں، ایسے شیعہ کرتے ہیں آج کل، سلام پھیرتے ہوئے وہ سلام علیکم کرتے ہوئے اپنے ہاتھ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حکم تو ہے نا کہ منع کیا گیا۔ اچھا، اب یہ بڑی آسان سی بات ہے، اگر یہ ان کے بارے میں حکم ہے تو آپ نے مثال دی ہے گھوڑے کی، گھوڑا بیٹھ کے دم مارتا ہے یا کھڑے ہو کے مارتا ہے؟ یہ فیصلہ تم خود سوچ لو، میں تو طالب العلم ہوں۔ مشین کے ذریعے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اگر روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈالیں کوئی حرج نہیں، سرما ڈالیں کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی ہم کپڑے کے ساتھ جوتے صاف کریں، جس چیز کے ساتھ صاف کرو، برش کے ساتھ کرو، کپڑے کے ساتھ کرو، کسی چیز کے ساتھ۔ لیکن وہ ایک مثال مشہور ہے، ایک آدمی بازار میں جوتا صاف کر رہا تھا، پہلے اس نے پگڑی اتار کے اس کے ایک کونے کو پکڑ کے جوتا صاف کر رہا۔ تو ایک بندہ جو گیا اس نے کہا یار بڑا بے وقوف ہے، سر کی پگڑی سے بھی بھلا کوئی جوتا صاف کرتا ہے؟ دوسرا کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یار وہ پاگل نہیں، وہ سمجھدار ہے، جوتا اس نے خود خریدا ہے، پگڑی باپ کی ہوگی، وہ تو مفت بھی لیا ہے نا، اس کا کیا احساس ہے؟ جوتا جو کہ خود خریدا ہے بیچارہ اسی کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں اپنے رشتہ داروں کو لینے کے لیے آیا تو ٹھیک ہے، تم کام کے لیے آئے، عمرہ نہیں کیا تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں، بعد میں آپ نے عمرہ بھی کر لیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم مدینہ پاک سے آ رہے ہو یا طائف سے تو میقات ہے، تو احرام باندھ کے آ جاؤ، عمرہ کر کے رشتہ داروں کو بھی جا کے لے لو، کیوں عمرے کے ثواب سے محروم ہوتے ہو؟ وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے عمرہ۔ کہتے جی کہ جنت میں تو عربی زبان ہوگی، جہنم میں کون سی ہوگی؟ میں تم سے پوچھوں گا بعد میں، اللہ نہ لے جائے جہنم میں، یار مجھے کیا جہنم کی زبان سے؟ تمہیں اتنا شوق ہے تو پھر ہمیں بتانا وہاں۔ او بدبختو، قرآن میں لکھا ہوا نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، عربی ہے کہ نہیں؟ جہنم والے بھی عربی میں پکاریں گے۔ قرآن پڑھتے نہیں ہو، سارا ٹھیکہ کو مولوی مکی نے دے رکھا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، اب مکی بن گئے ہیں بہت سارے۔ میرے لیے ایک اور مصیبت آ گئی ہے، ہر آدمی نے اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا مکی مکی مکی، وہ جو غلطی کرے رسی میرے گلے میں۔ مکی صاحب آپ نے کہا، وہ خدا کے بندو میں تو 8 سال سے پاکستان نہیں جی، آپ فلاں جگہ آئے تھے، جلسہ کیا تھا تقریر، بھائی میں 8 سال سے پاکستان نہیں گیا، جلسہ کیسے کیا تھا؟ اچھا، میں نے کہا آگا پیچھے دیکھو کوئی اور مکی ہوگا، کہتے نہیں اور مکی تو ہے ہی نہیں، بتا آپ ہے، ٹھیک، اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں ملک میں نہیں گیا، وہ کہتے ہیں آپ نے تقریر میں یہ کہا ہے، بس انا للہ، اور کیا کر سکتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بیوی زبان دراز ہو، ہر وقت جھگڑا کرے، تو اس کو اگر ہم طلاق دیے بغیر دوسری شادی کریں، بالکل کرو، اس کا علاج ہی یہی ہے کہ دوسری زبان بیوی لے آؤ، انشاءاللہ زبان بند جو ہو جائے گی، مجال ہے پھر گالی دے، پھر تم دونوں کو چھوڑ دیا کرو، خود الگ ہو جائے کرو، کوئی باتوں کو میں نے وکیل رکھ لیا ہے، بس وہ جھگڑا کرتا رہے گا، وہ آپس میں ٹکرا کے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔
بلکہ عرب تو کہتے ہیں کہ دو بھی ٹھیک نہیں ہوتی، تیسری بھی کر لو۔ وہ کہتے ہیں جب آدمی 3 شادیاں کرے وہ ساری ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک پر تو تم دوسری کو لے آئے نا، وہ چڑتی ہے، جب اس پر بھی ایک اور آ گئی تو اب کس سے چڑھیں؟ وہ آپس میں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، سلو کر لیتی ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، جگہ بگڑا مت کرو، وقت گزارو۔ ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کی بیوی کا دودھ پیا تو اس کی شادی دوسرے بھائی کی بیٹی سے، بالکل جس کا دودھ پیا، موٹی بات یاد رکھو، جس نے دودھ پیا، جس کا پیا وہ اس کی ماں بن گئی، اب اس کی جتنی اولاد ہے اس کی بہن بھائی بن گیا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔